اسلام آباد میں ایک اور ملازمہ پر تشدد کا کیس سامنے آیا ہے۔ گرم چمچ سے اس بچی کو جلایا گیا۔ اندلیب کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں۔ وہ روزانہ تشدد سہتی، اندلیب کی چیخیں بلند ہوتی مگر اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اور ایک روز جب اس کی والدہ اس کو واپس لے کر جانے کے لیے آئیں تو جو مالکن، جن کا نام زیتون بی بی بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اس کی والدہ کو بھی کمرے میں بند کر دیا۔ تھانہ ترنول میں اندلیب فاطمہ کی والدہ خالدہ بی بی کی مدیت میں درج جو ہے وہ کروا دیا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر G15 میں رہائش پذیر خاتون جو ہیں، زیتون بی بی ان کا نام ہے، ان کے گھر جو ہے وہ بیٹی اور جو بیٹی کام کر رہی تھی، بچی، وہ تقریباً 1 مہینہ 9 دن سے کام کر رہی تھی، اور جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئی، اس کی جو والدہ تھی اندلیب کی، تو اس کے چہرے پر اور سر پر اس نے زخم دیکھے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زمان مغل صاحب، نمائندے ہیں ہمارے اسلام آباد سے، اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپڈیٹس لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی زمان صاحب، آپ اس کیس کو کور کر رہی ہیں۔ رضوانہ کیس کو بھی آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا سے فالو اپ کیا، اس کو کور کیا ہے۔ اب رضوانہ کے اوپر میں اپڈیٹس لیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اب یہ جو ایک G15 کا کیس سامنے آیا ہے، گرم چمچوں سے اس کو جلایا گیا ہے، اس کی مزید کیا خوفناک جو انویسٹیگیشنز ہیں، جو رپورٹس ہیں، وہ سامنے آئی ہیں؟ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی، کہ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے، جیسے رضوانہ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تو فوری طور پہ اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد وہ جو مالکن ہے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور گرفتاری کے بعد اس سے تفتیش بھی کی گئی، اور کل اس کو عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ تو اس کی جو تفتیش کی گئی اس وقت تک، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ یہ خاتون جو تعویذ دھاگے کا کام بھی کرتی تھی، اور تعویذ دھاگے کا کام کرنے کے چکر میں جو ہے یہ اس بچی کے اوپر تشدد کرتی تھی، اور جب اس کی والدہ اس کو ملنے کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے بھی جب اس کی باڈی کو دیکھا، اس کے جسم کے اوپر زخم دیکھے، تو وہ بیچاری بھی پریشان ہوئی، لیکن اس خاتون نے جو مالکن تھی اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا، اور اس کی آہ و بکا اور چیخ و پکار سے اہل محلہ جب اکٹھے ہوئے تو اس وقت اس کو جو ہے وہ کمرے سے نکالا گیا، مقدمہ درج ہو گیا، پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اور پولیس نے کمال ہوشیاری سے کل اس کو پیش کیا کہ پورے کا پورا میڈیا اس انتظار میں تھا، گاڑیاں لگی تھیں، لیکن پولیس اس کو کسی ایسے راستے سے لے کے آئی کہ اس کو پیش کر کے عدالت سے لے گئی۔ عدالت میں جو بحث ہوئی وکلاء کی، اس میں پولیس نے یہ درخواست کی کہ ہم نے مزید تفتیش کرنی ہے، لہذا اس کا ریمانڈ دیا جائے، لیکن خاتون ہونے کے ناطے اس کو فائدہ ملا، اور عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ خاتون ہے لہذا ان کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا ہے۔ لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس کے تمام تر جو پہلو ہیں ان کو دیکھا جائے کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بچی کے اوپر یہ تشدد ہوا ہے جی۔ نہیں تو یہ جو ریمانڈ کی آپ نے بات کی ہے، خاتون ہونے کی وجہ سے ریمانڈ نہیں مل سکتا، وہ خاتون ہیں، تو اس میں مجھے تھوڑا سا قانون بتائیے گا کہ یہ قانون کیا کہتا ہے ریمانڈ نہیں مل سکتا، حالانکہ وہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں؟ اصولی طور پہ جنرل مشرف صاحب نے ویمن پروٹیکشن بل جو ہے نا وہ ایک لایا تھا، اور اس میں خواتین کو کافی سارے جو ہے نا وہ حقوق ملے تھے، تحفظ ملا تھا۔ عمومی طور پہ عدالتیں جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے لینیٹ ویو لیتی ہیں، یہ نہیں کہ ریمانڈ مل نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس میں لینٹ ویو لیتی ہیں۔ جیسے چیک کا معاملہ ہوتا ہے، اگر خاتون کا کسی کو چیک دیا ہو تو عدالت فوری طور پہ جو ہے اس کو ریلیف بھی دیتی ہے، اس کو جوڈیشل بھی کرتی ہے، اور اس کی بیل بھی فوری ہو جاتی ہے۔